گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول پچنند میں عظیم الشان میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا۔ سابق پرنسپل سر حاجی خالد محمود اور سابق پرنسپل سر عبدالرزاق سر محمد حنیف سمیت دیگر اساتذہ کرام، سکول سٹاف اور بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ معروف علمی و سماجی ہردل عزیز شخصیت کے مالک پرنسپل ہائر سیکنڈری سکول پچنند سر فضل الرحمان سمیت جملہ سٹاف نے نہایت احسن طریقے سے محفل کا انعقاد کیا۔ سکول کے بچوں کے درمیان تلاوت نعت خوانی اور سیرت النبی کے عنوان پر انگلش اور اردو تقاریر پیش کی گئیں۔ آپ کے دروازے پر ابوبکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، علی آئے تو اسد بن گئے، خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھا گئے مگر آپ نے جنت کے پھولوں کی بشارت دی۔ آپ کے چہرے پر غلاظت بینگ گئی مگر آپ نے دشمنوں کے حق میں دعا کی۔ ہر لحاظ مرکز و محور ہے، یہ زمین و زماں، یہ طرفین، یہ مشرقین اور یہ مغربین، میرے آقا دو جہاں کی ذات میں گم ہے۔ I would like to give a speech on the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From very childhood, Muhammad was very serious minded and think about everything he saw around him. بن تک یہاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں، تک سون تے چہرے نو صدیق نے فرمایا، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے۔ ہمارے نہایت محترم سر فضل الرحمان پرنسپل سکول پچنند کی خصوصی دعوت پر راقم نے شرکت کی اور بہترین نظم و ضبط دیکھ کر سکول پرنسپل سمیت جملہ سٹاف کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ سر حاجی خالد محمود، سر فضل الرحمان، سر عبدالرزاق نے سیرت النبی پر اظہار خیال کیا۔ جناب فضل الرحمان نیازی صاحب پرنسپل ادارہ اعلیٰ اور ان کے ذی وقار و مکرم محتشم اساتذہ کرام اور ان کی فروغ تعلیم کونسل کے آنریبل ممبران جناب ملک محمد حنیف صاحب، سابق پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دندہ شاہ بلاول، جناب حافظ عبدالرزاق صاحب، سابق پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دندہ شاہ بلاول، اور میرے عزیز جاں محمد شہاب سلطان اور جناب لیاقت علی اکبر صاحب، جناب محمد خان صاحب۔ میں اپنی گزارشات کے آغاز سے پہلے آپ کو کمال کی ایک بات بتا دوں کہ وہ کیسے نبی ہیں، وہ کیسے پیغمبر ہیں کہ جن کا نام لینا بھی رب العزت کو گوارا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو نام لے کر نہ پکاریں، خود رب العزت ان کو کیا کیا القابات دیتے ہیں قرآن کے اندر۔ کبھی تو مدثر کہتے ہیں، کبھی تو مزمل کہتے ہیں، کبھی ان کی زلفوں کے نام سے پکارتے ہیں، کبھی ان کے شعر کے نام سے پکارتے ہیں، کبھی کس خوبی سے پکارتے ہیں، کبھی کس خوبی سے، اور قرآن کے اندر باقاعدہ بین لگا دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر کو نام لے کر مت پکاریے۔ تو میں نا یہاں بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا، تو مجھے ایک ہے تو بہت لمبی پیر میں لمبی سی نعتیہ کلام ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا، لیکن میں نے اس میں سے صرف چند شعر منتخب کیے ہیں۔ یہ ایسی محفل ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشکوبنا کمال نام تو کمال بید بیس، کہ پھر بھی ڈر رہتا ہے، پھر بھی کھٹکا رہتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اللہ نے انسانوں کو ویسے شتر بے مہار نہیں چھوڑا، انسانوں کو ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے، لیکن وہ تمام پیغمبر کسی خاص علاقے تک
وہ تمام پیغمبر کسی خاص قوم تک محدود تھے اور کسی خاص زمانے تک محدود تھے، اور ان تمام کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یوں سمجھیے کہ اسلام کی ایک عمارت بن رہی تھی اور اس کی تکمیل ہونی تھی جس ہستی کے ساتھ وہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ ہماری نجات اسی صورت میں ہے، ہم سچے عاشق اسی صورت میں کہلا سکیں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور وہ کیسا عمل کریں گے کہ سورہ احزاب کے اندر وہ بھی بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر اپنائیں گے۔ یعنی ہم بحیثیت والد، بحیثیت استاد، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت حکمران، بحیثیت جرنیل، بحیثیت جج، بحیثیت مسلح، بحیثیت امام، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں اپنائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ گویا ہمارا یہ سارا دعویٰ جو ہے یہ کھوکھلا تو ہو سکتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دوں، جنہوں نے محبت رسول کا مزہ چکھا، جنہوں نے عشق رسول کا مزہ چکھا، کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی مدینہ منورہ، وہ وہاں پہ روتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں کعبہ بڑا یاد آتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں گھر بار، اور بالخصوص وہ کہتے تھے کعبے کا طواف بڑا یاد آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسجد قباء، اور وہ لمبی تفصیل ہے اس میں کہ آپ جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں، وہی لوگ جب آئے اور خانہ کعبہ شریف میں فتح مکہ کے دن، تو اب چاہیے تو یہ تھا، اب تو کعبہ ان کو مل گیا تھا آزادی کے ساتھ، وہ آ گئے تھے، اب وہ طواف آزادی سے کرتے، باقی خاندان جہاں موجود تھا، زمینیں موجود تھی، گھر موجود تھے، تو اب یہاں پہ رہ جاتے۔ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی مکہ میں نہیں رہا، جب آپ واپس مدینہ منورہ گئے تو وہ سارے واپس مدینہ منورہ آپ کی محبت میں چلے گئے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ میرے بہت ہی محترم مہمان گرامی، جناب ایکس پرنسپل ادارہ حاضہ ملک خالد محمود صاحب، ایکس پرنسپل عبدالرزاق صاحب دندہ شاہ بلاول، ملک محمد حنیف صاحب ایکس پرنسپل دندہ شاہ بلاول، آپ تمام لوگوں کا میں بے حد ممنون ہوں کہ اس مصروفیت کے دور میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے ساتھ ساتھ میں بے حد ممنون ہوں جناب لیاقت صاحب کا، جو ہمارے اسکول کونسل کے ممبر ہیں، جناب شہاب صاحب کا، محمد خان صاحب کا، تاج رسول صاحب جو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہے، کسی مجبوری کی وجہ سے پھر جانا پڑا انہیں، جناب ضیاء قادری صاحب جو ہم سب کو کوریج دے رہے ہیں، اور محمد حنیف صاحب، ان تمام لوگوں کا میں بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس ادارے کو دیا۔ اور آپ تمام بچوں کا میں آپ کے جذبوں کو دیکھ کر، وہ جو اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑے زرخیز جیسا کی، اس شعر کی عملی ثبوت آپ نے دیا۔ آپ تمام لوگ سٹیج پر آئے اور آپ کے اندر جو چھپے ہوئے گوہر تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ تمام بچوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جس طرح آج کے اس فنکشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اسی طریقے سے ہم آمدہ فنکشن کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور میں آپ کے تمام ان اساتذہ کا ممنون ہوں جنہوں نے آپ تمام کی ایسی پرورش کی، اس طرح آپ کی پرورش کی کہ آج آپ سٹیج پر آ کر گھبرا نہیں رہے تھے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ صدیوں سے یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ پورا پروگرام سارے سٹاف نے محنت کی، خاص طور پر میں جناب اختر صاحب کا، اختر حسین شاہ صاحب کا، حافظ عنایت اللہ صاحب کا، آصف صاحب کا، اور جو دیگر ملازمین ہمارے سٹاف کا حصہ ہیں، ان تمام کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ تمام نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور بڑے خوبصورت انداز سے اس فنکشن کو ارینج کیا۔ میں آپ تمام لوگوں کا بے حد ممنون ہوں۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے میں جس گلدستے کا حصہ ہوں، یہ گلدستہ پچنند ہائر سیکنڈری اسکول میں
وہ سارے پھول موجود ہیں جس میں ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے اور ہر ایک کے اندر منفرد صلاحیتیں ہیں، اور میں اس وہ دستے کا جب سے حصہ بنا ہوں تو میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے میری ٹیم اچھی ملی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس ادارے کی بہتری کے لیے بھرپور کوشش کر بھی رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا اس لیے نہیں لے رہا، بس ایک اپنی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ الہام کی رم جم ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جم ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ واللیل تیرے سایہ کیسو کا تراشا، واللیل تیرے سایہ کیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔ سکلین کی قسمت تیرے دہلیز کا صدقہ، سکلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو کس سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں تو محبوب خدا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، 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 یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا۔ آج کی اس محفل سے دو سبق آپ نے لے کر جانے ہیں، اور وہ سبق یہ ہیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ آج کے بعد جب صبح اسمبلی میں پوچھتا ہوں آج کس کس نے نماز پڑھی ہے، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے ہاتھ فضا میں بلند ہوں گے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ آج کی اس پوری تقریب کا میسج آپ کو یہ جا رہا ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ آپ کے والدین دنیا میں وہ واحد رشتہ ہے آپ کا، آپ کے والدین جو آپ کو ہمیشہ اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے وسائل جیسے کیسے بھی ہیں، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، اور ان کے بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی آمدہ زندگی آسان ہو اور اپنے والدین سے بہتر ہو۔ میری دعا ہے اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے والے اسٹوڈنٹس کو انعام سے نوازا گیا۔ سر فضل الرحمان سکول پرنسپل پچنند نے بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ پرنسپل صاحب ادارہ اعلیٰ فضل الرحمان نئی صاحب، جناب ملک محمد حنیف صاحب ایکس پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بندہ شاہ، جناب خالد محمود صاحب ایکس پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کزنان، جناب شہاب سلطان صاحب، جناب لیاقت علی اکبر صاحب، جناب استاد محمد خان صاحب، جناب محمد حنیف صاحب، جناب ملک طارق صاحب، اور میڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے ضیاء قادری صاحب اور عزیز طلباء، آپ سب کو میری طرف سے محبت بھرا سلام نقید۔ وعلیکم السلام۔ عزیز طلباء، آج کی یہ جو بزم ہے آپ نے سجائی ہے، آپ کے اساتذہ نے سجائی ہے، کہ آج ٹیم ورک اور ٹیم اسپرٹ کا آپ نے خوب مظاہرہ کیا۔ آپ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ نے، آپ کے پرنسپل صاحب نے آپ کو یہ فورم عطا کیا۔ تو آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ اب ان کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ لو لگنی چاہیے کہ آئندہ ہم بھی اسی اسٹیج کی زینت بنیں۔ اس بزم کائنات کا، اس
बज़्म कायनात का हासिल हुजूर हैं। इस बज़्म कायनात का हासिल हुजूर हैं। ये कायनात गर जिस्म है, ये कायनात गर जिस्म है, इसका दिल हुजूर है। ये तकलीफ सजाई गई है इसमें जाने करने सुखने तमाम अफराद ने जिस तरह की शिरकत की है की शादी को कबूल और आपके अमाल और साल पर और अकवाल पर अमल पैरा होने की तौफीक के सिलसिले में तमाम के नसीब अच्छे लाज फरमा नेक इनके वालिदैन उनके साथ तो लंबी उम्र फरहान शाबाश शाबाश।